اللہ کو استاد جامعہ سراج العلوم چھتا نگر نیپال آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم باقی سامعین و سامعات کو وعدہ کریں. آپ کا وقت 30 منٹ ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى عن قوم آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن صدقة إذا سمعت الدست كله وإذا فسدت الدست كله ألا وهي القلب. رواه البخاري. درد لیلا بھی وہی ایسا پہلو بھی وہی درد لیلا بھی وہی ایسا پہلو بھی وہی نجد کے دست و جبل میں رمے آیا بھی وہی نجد کے دست و جبل میں رمے آیا بھی وہی او اس کو جاتا بھی وہی اس میں کا جاتا بھی وہی استقامت بھی وہی حسن کا جاتا بھی وہی امت احمد مرسل بھی وہی پھر یاد یہ میں سبب کیا اپنے شیطانوں پہ وہ جسم غضب کیا اپنے رحمت تھا یہ تھی اس کی بجلی یار اپنے رحمت تھا یہ تھی اس کی بجلی یار چل گئی مدرے جل گئی مدرے ہے تو گاتا نہیں
اس نے کہا کرتے کرم آیا تجھے مل جاتا، اس نے کہا کرتے کرم آیا تجھے مل جاتا، پر ہاتھ نہ دھوتا کبھی کبھی رانے دل نے، پر ہاتھ نہ دھوتا کبھی کبھی رانے دل، ارشتا ہے کبھی کبھی کعبہ ہے دھوتا، ارشتا ہے کبھی کبھی کعبہ ہے دھوتا، اس کی منزل ہے میرا کیا شان ہے، وہ خاک کے ڈھیر کو اسیر بناتے ہیں، خاک کے ڈھیر کو اسیر بناتے ہیں، وہ اثر رکھتی ہے کس طرح پرواہ نہیں، وہ اثر رکھتی ہے کس طرح پرواہ نہیں۔ عالم صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما، باوقار علماء کرام سامنے تشریف فرما، مہمانان اعظام ملت میں آبرو، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ آج الگا سالانہ کے موقع پر یہ اجلاس عام منعقد ہوا، علماء کرام لائے اور مواعظ حسنہ سے آپ تحقیق ہو رہے ہیں۔ آج اس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہے بہت ہی مختصر اور چھوٹا ہے، اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ اب تک اتنی نظمیں اور سب کچھ سنتا رہا، سب لمبی سنتا رہا، اس لیے پہلے بتا دے رہا ہوں بہت چھوٹا ہے، وہ ہے پل، عربی زبان میں پل یعنی دل پر کر رہا ہوں تاکہ دنیا روشن ہو جائے، صرف دل کو چھڑ بچائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن تو ایسا دن ہوگا اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر ایسا انسان جو قلب سلیم لے کر کے آئے، سچا دل لے کر کے آئے، پاک لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین دربار میں آنے وہی کامیاب ہوگا، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر کے جو آئے گا کسی کو کامیابی نہ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اے لوگوں خبردار، کوئی نہ پھر مضغۃ اذا صلحت جس کے اندر باڈی کے اندر ایک کا لوڑا جب وہ لوڑا صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ لوڑا خراب رہتا ہے اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دل ہے، دل چھوٹا جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے پہلو میں لگایا ہے، مرد و زن سب کے ساتھ یہ دل لگا ہوا، یہ دل وہ دل ہے جس کے مقام کو آج سامنے دیتے، یہ دل رکھا کہاں، یہ دل جس دل کو دیکھتا اس دل میں رکھا کیا جاتا ہے، اس دل کو اس دل میں رکھا کیا جاتا ہے، سماعت فرمائے اس ایمان کی دل کی اصلاح کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے لوگوں اللہ
اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب ترین بنا دیا ہے ایمان محبوب ترین بنا دیا ہماری ماں اور بہنوں میں ایک پہلو لے کے اللہ کا نام یہ دونوں سے پہلے ہے ایک پہلو سے نام نہیں چلے گا دونوں پہلو پر چلنا اگر یہ پہلو لیکن جس کے اعتبار سے بات کرے اللہ رب العالمین نے دل کو اللہ رب العالمین نے ایمان محبوب بنا دیا انسانوں کے لیے وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا اللہ نے دل کو دل میں رکھا ایمان سب سے اہم ایمان ہے محبوب ترین سرمایہ انسان کے لیے ایمان ہے اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہاتھوں میں اتنی قوت و طاقت جسے سوچا ہو مروڑ میں رکھ دو پیروں میں قوت دی گئی یہ آسمان سے پہاڑ کے پتھر پہ چلے جاؤ دماغ کے اندر اتنی قوت سکتی کہ موبائل لیپ ٹاپ اور دیگر آلات کے ذریعے گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر رہے ہو اور میرا گوشہ مضبوط بنایا کہ گھنٹل کھاتے کر دیتا ہے مگر اللہ نے یہاں کہیں دل کو نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے دل کو کہا یہ ایمان رکھا دل باقی جو ہے وہاں رکھا کہیں ہاتھ پیر میں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین نے ایمان کو مزین کیا سوار کے رکھا تمہارے دلوں کے اندر اچھا یہ ایمان صحیح کیسے رہے گا ذرا تھیوری کو سمجھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه انسان کا ایمان صحیح سالم رہ سکتا ہے انسان کا ایمان صحیح سالم رہ سکتا ہے کہ اس کا دل صحیح سالم رہے اس کا دل صحیح سالم رہ سکتا جب تک اس کی زبان صحیح ایمان کو درست رکھنے کے لیے دل کو صحیح رکھنا ضروری ہے اور دل کو صحیح رکھنے کے لیے زبان کو صحیح رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ دل اور زبان کو آدمی پکڑ کے کہتا ہے لسان الفتح لسان الفتح ولم يبقى الا سورة الرحم والدم انسان دو اور دو کی چلتا ہے زبان بھی چھوٹی سی ہے اور دل بھی چھوٹا ہے ان دونوں کو اگر کو آج بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے ولم يبقى الا سورة الرحم والدم سوائے گوشت اور روٹی کے مزے گا زبان کا خاتمہ بنا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہاں دیکھنا ہے ہمارے رب العالمین اللہ رب العالمین یہ دیدار کی جگہ کیا ہے جائے دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى اعمالكم اللہ تو کالا ہے کہ گورا ہے اللہ تیرے کارے پر بھی نہیں ہے اللہ تیرے گورے پر بھی نہیں ہے اللہ تیرے ساولے پر بھی نہیں اللہ تیرے دیکھا مالو سر والا ہے کمپنی پکڑی اور کارخانہ والا ہے اللہ کہیں نہیں نہ تیری صورت پر نہ تیری شکل پر نہ تیرے رنگ پر نہ تیرے کلر پر نظر ہے دل
ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم اللہ رب العالمین ہمارے مال و مالوں شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم تمہارے دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے اسے دیکھتا ہے یہ آپ کا دل کیا کر رہا ہے دل پر نظر ہے ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر اپنا برتن بھیج دیا بندوں کے برتن پر الگ الگ اللہ کا برتن پر الگ الگ آپ اپنے برتن میں کھانا کھاتے ہو اپنے برتن میں اللہ رکھتے ہو اسی طرح کا یہ برتن آپ کا برتن الگ 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 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ الارض رویت اللہ رب العالمین کا برتن ہے وعدت ربکم قلوب عبادہ الصالحین تمہارے ہاتھ کا بات نہیں ایک بندوں کا دل ایک بندوں کا دل یہ مٹی کرتا ہے اللہ رب العالمین کا برتن اللہ کے نیک بندوں کا دل ہے نیک بندے مریض آدمی کا ہوتا ہے یہ غالبہ ہمارے استاد گرامی جامعہ ابھی لوگ کا ٹکڑا لکھائے جو میں اس میں لا رہا ہوں اپنے موضوع میں یا نبی لك عهد لتتقن فلا تحزن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل مع الله اے نبی کی عورتوں کی طرف نہیں ہو تمہارا مقام کچھ اور ہے تمہارا کچھ اور ہے آپ کی دنیا کچھ اور ہے اے نبی کی بیویوں اگر تم پرہیزگار بناتا ہے تو میٹھے الفاظ استعمال نہ کرو ورنہ کسی کے دل میں بیماری ہے تو باہر کرنا وہ لعنت دل کی بات نہیں فیطمع فی قلبہ مرض تو انسان جس کے دل میں بیماری ہے وہ بیماری لعنت ڈالنے لگے گا اور تمہارے پر بھاگے گا تمہارے لہجے پر تمہاری صورت پر تمہارے انداز پر تمہارے رہنے اور رہنے پر تمہارے رہنے پر ملا ہو جائے گا جس کے دل میں دل کا معاملہ ہے دل کا معاملہ ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اے اللہ کے عبد ایمان لانے والوں اللہ کی غیرت میں چیلنج کیا ہے اللہ کی غیرت میں لگتے ہوئے اللہ کی غیرت میں لگتے ہوئے ہم نے خانوں کا رخ کیا ہم نے درباروں کا رخ کیا ہم نے قبروں کا رخ کیا ہم نے مزاروں کا رخ کیا ہمارے دل سخت ہو گئے جتنے گناہ ہیں سخت ہو گئے مزاروں کا رخ کرو گے اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے دل سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے چوری دوائی کے سلام میں مشغول ہو گئے سخت ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا تنبا كان نقطة سوداء في قلبه جب آپ کے بات ہے نا غالب ماننا پڑ جاتا ہے غالب ماننا پڑ دل تو کچھ نہیں کہا پورے جسم میں نقطہ کہاں پڑتا ہے دل اس لیے کہ قرآن وہی اثر کرے گا ایمان دل گناہ اثر نہیں کرتا ہے اور ایمان دل وَإِن تَابَا وَنَزَعَا وَاسْتَغْفَرَا جس کے دل میں کالا نادا پڑ گیا اگر اس نے توبہ کر لی اور اس گناہ سے باز آ گیا اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اللہ رب العالمین سے معافی مانگی سو قلت اللہ تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تین شبنے ہیں مستاق خدا رانے کے وَإِن زَادَا زَادَا حَتَّى يَبْلُغَ اللَّهَ اور اگر اس گناہ میں پیاسی کرتا رہا گناہ
گیا اور اس کے دل پر چھا گیا اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بَرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں کوئی دوسری بات نہیں ہے ان کے دلوں پر جو سن چھا چکا ہے نا ان کی کارناموں کی بنا پر ہے کارستانیوں کی بنا پر ہے بنی اسرائیل کی کارستانیوں کو اللہ رب العالمین نے تدبیر ہوئے پر وہ بنی اسرائیل جن کو آسمان سے من و سلوہ دیا گیا شہد کے سکڑنے کٹے پڑے کرنے اللہ نے آسمان سے نعمتوں کو بھیجا اور پتھر کی نعمتیں نچھاور کی گئی جن کے اندر موسیٰ جیسا پیارا پیغمبر بھیجا گیا اور اللہ رب العالمین نے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جس سے نجات بخشی کیا نہیں مگر اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشق قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد ہمارے دل ایسے بیٹھ ہو گئے پتھر کی طرح سخت ہو گئے پتھر بڑی زیادہ ہو گئے انسان کا جب پتھر بڑی زیادہ سخت ہو جائے گوشت ہونے کے باوجود خون کا لوتھڑا ہے اور اس کو پتھر سے تصویر کی جائے پتھر بھی پائے نہایت بڑا اللہ رب العالمین نے پتھر سے بتا دی تیرے دل سے پتھر تازہ کرو اس کی وجہ کیا ہے پتھر کس میں ہے پتھر کی تیل کس میں ہے مقدم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ارے پتھر میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہر جاری ہو رہا ہے سالوں پہلے مولانا صدر اجلاس سالوں پہلے بچے تھے بہت سی جگہوں اور اسی پتھروں میں سے میں ایسے پیدل جاتے ہیں اور اس سے دھیرے دھیرے پانی پڑتا ہے تھوڑا پانی آپ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے ضرور جاتے ہیں جیسے کاٹمانڈو جاتے ہیں راستہ بند ہو چکا ہے اس جگہ پتھروں میں نرمی پائی جاتی ہے لیکن تیرا سخت ہو چکا ہے اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل کہاں سے کرتے ہوئے جن کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارے دل اور گئے جب تمہارے حضرت اللہ اور زمانہ لمبا ہو گیا تو تمہارے اندر سخت دل پیدا ہو گئی اور اتنے سخت ہو گئے کہ تم حاضر بھاگے اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی نا تو آپ رحمت نہیں ہوتے اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو تفضل غليظ القلب من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اے نبی اللہ کی رحمت ہوئی تو آپ رحمت ہو گئے اگر آپ رحمت ہوتے نا تو لوگ ہم کو قریب نہیں آتے نبی کے پاس ہمارے پاس آئے آپ کے پاس نبی کا مقام کیا ہے کہ لگا لے دشمن کو بھی آقا اپنے سینے سے لگا لے دشمن کو بھی آقا اپنے سینے سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل بڑا بہت نرم تھا، بڑی نرمی تھی اور کرموں کا تھا آپ کی حالت پائے جاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا تھا تب جا کر کے دنیا میں یہ کامیابی ملی اور دنیا روشن اور کامیابی ملی میرے بھائیوں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ایو الناس افضل یا رسول اللہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل انسان کون سا انسان سب سے افضل انسان آپ نے فرمایا کل مخلوق بالقلب وصدق باللسان آپ نے فرمایا سچ بولنے والا اور مخلوق قلب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول سچ بولنے والا تو سمجھ میں آیا کہ مخلوق قلب کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا دل صاف ستھرا دل التغیر النقیو لا اسما فیہ ولا بغض ولا غل ولا حسد ایسا دل صحابہ کرام مخموم القلب ہے جس کا دل بالکل اللہ سے ڈرنے والا ہو ادھیرے رہے تو اللہ سے ڈرے اجالے میں ہو تو اللہ سے ڈرے بندوں کے حقوق کے معاملات تو اللہ رب العالمین سے ڈرے کوئی گناہ ہونا تو اللہ رب العالمین سے ڈر رہے اس کا دل صاف اور پاک اس کے اندر گناہ نہ پایا جاتا ہے ظلم و ظلم نہ پایا جاتا ہو ایسا دل جس میں ظلم پایا جاتا ہے زفر رسول کہیے آج پیارے کائزہ ہو صاحب پر مولانا جسے عائشہ میں یاد خدا بلنی جسے تائش میں ہو پہ ہو جانا رہا ایسے شرط میں اللہ کہتے اللہ کا خوف کھاتا ہے اور جب پتا ہو تو غریب کے کام کو پکڑ کے پھاڑنے لگے دل میں ذرا برابر لگا ارے کسی نے کام پھاڑ کے پھاڑ دے اللہ پھاڑ دے اگر آپ کے نام میں رہتے ہیں تو تم بھی پھاڑی اوپر بیٹھا ہوا ہے عرض پر ایسا ہے نہ حسد ہو نہ کینہ ہو وہ مخلوق القلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اے دلوں کے پھیرنے والے دل کو اپنے دین پر تو ثابت رکھ صحابے کیا پوچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آمین کے بعد ایمان رکھتے ہیں آپ کو تو کہا چلا کہ ہم بھی جہاں رات نظر لگا رہتا ہے جہاں اس لیے کہ ہم دل کے مالک نہیں ہے دل کا مالک اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب بین اصبعین اصابع الرحمن یہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے ایسے چاہے دو انگلیوں کے درمیان ہے جو قلب بہاری پیسہ اللہ رب العالمین دل کو پھیرتا رہتا ہے اس طرح چاہے یہ دعا کرنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر تو ثابت رکھ ہماری آن اور میں بھی دعا کرتی رہا اگر دل بدل گیا نا تو بدل کے بدل کیا بدل جائے مصیبت پڑ جائے اور یہ قلب کیوں کہا جاتا ہے نبی زبان میں مولانا ما سمع القلب الا من قلبه ما سمع القلب الا من قلبه فحذر على القلب من قلب برجع عليه قلب کا نام قلب سے رکھا جاتا ہے لکھا گیا ہے قلب سے اندر پایا جاتا ہے یہ بدل جائے بچ کے رہو یہ بدل کے پڑے دل سے ہمیشہ آزان یہ کہیں بدل نہ جائے کہیں دل بدل جائے کہیں دل بدل جائے یہ دل بہت اہم ہے اگر دل بدل جائے تو مصیبت پڑ جائے مصیبت پڑ جائے گی اس لیے اس دل کی حفاظت کرو اور دل پر کنٹرول رکھو ورنہ مصیبت پڑ جائے گی میرے بھائیوں
دل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القلب الشقیق مثل القلب الشقیق فی ارض فلائلات تقلب ہر آرام ذہن لمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل کی مثال قلب کی مثال اس پر ایک بار نہیں ایک کو ایک پر فرمان پر کیا ہے پر رکنا کو کہتے ہیں پر اس پر کی بنے ہے کبھی شکل کلیئر میں بھلا جیسے چھتے میدان کے اندر کوئی پر پڑا ہو چھوٹا سا کن پڑا ہو تو کل باہر رہا سہانا لبت ہوا اس میں کبھی پیٹ کے مت بیٹھ کے ادھر ادھر کرتی ہے ایسے کبھی ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا دل اگر صحیح رہا تو اللہ کی رحمت اور سجدہ کرنے والے ہوں گے مسجدوں میں حاضری دینے والے ہوں گے اور اگر دل کا کام ہو گیا تو مزاروں کا رتبہ جانے لگے اور زیارت دوسروں کی کرنے لگے دل بدل گیا تو آپ بھی بدل گئے دل اگر صحیح تعلیم ہے تو بیوی سمجھ رہے ہو دل اگر بدل گیا تو بیوی اپنی نہیں دوسرے کی کرنے لگتی ہے نعوذ باللہ دل اگر ظالم ہے تو بچہ اپنا لگتا ہے اور صحیح ظالم تو اس کو پتہ نہیں کیا دل جب لگ رہا دل جب لگ رہا ہے تو گھر میں بیٹھے اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو آپ نجات نہیں پاؤ گے تو دل بدل گیا اور گھر چھوڑ دیے دوسرے گھر لے کے نکل گئے بابنا نے نام دے دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بچے گی جان بچاؤ یہ صورت کیا ہے تین آخر کیا یا اے بابنا ہم سے کالے اپنی زبان کرو میں نے آپ کو بتایا کہ زبان رکھو تب دل شیطان ہے ہم سے کالے لسان اے بابنا اپنی زبان کرو ولیسان زبان کو کنٹرول میں رکھو کیا بول رکھو گے پورا جسم برباد ہو جائے گا اس لیے کہ آج تک کسی نے گالی دینے کے بعد زبان کو باندھ کے نہیں رکھا ہے انگلی سے پیٹ پہ مارتے اسی لیے صحیح حدیث میں ثابت ہے صبح ہوتا ہے جو جسم کے جتنے اعضاء ہیں جتنے انگ ہیں سب زبان سے معافی مانگتے ہیں یہ زبان اللہ کے جو بے فصل رہنا کسی کو گالی دیا تو ہماری حیثیت نہ ہوگی اس لیے کہ گالی ہے زبان مار کھاتی ہے پیٹ گالی دیتی ہے زبان مار پڑتی ہے سر پر جیسے گالی پیٹ پہ مارے بتاؤ پیٹ میں کہا لیکن مار کے زبان جب پیٹ کو ٹھوکتا اس لیے سب کے سب نام مانتے ہیں اللہ بولا اللہ کے والا جہاں بولا ورنہ صحیح ہمارا ہاتھ پر حق بن جائے آپ نے فرمایا اسلام یہ تو زبان سے پانی رکھ لو دوسرے گھر کو بلا کر پہلے کیسے کھاتے ہیں اپنے گھر اور وہاں سے اٹھا کر دوسرے کے گھر یہ کون سی بات ہے دوسرے گھر ہاتھ کی کیا ضرورت ہے خود سویدھا ہو گیا اگر بہت زیادہ گھر جا کے ہاتھ کو اپنے گھر ہاتھ رکھو اپنے گھر بولے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو اس رات نے کیا وہ بیٹے اعلیٰ اے اپنے گناہوں پر رویا کرو اپنے گناہوں پر رویا کرو تب جا کر جان بچاؤ تب جان بچے گی گویا کہ اس دل کو سنبھالنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں ذرا زبان ایمان کو سنبھالو دل کو سنبھالو زبان کو سنبھالو اور خود سنبھالو اس لیے دعا کی جاتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے ہمارے پالنہار
ہدایت پانے کے بعد ہمارے دلوں ہدایت پانے کے بعد دل آپ ہے اسی سے روشنی پیدا ہوتی ہے. وہ آپ سے زمانے میں نور ہے, وہ آپ سے زمانے میں نور ہے. دل ہے روح رواں ہے سرور ہے, دل ہے درد ہے روح رواں ہے سرور ہے. دل کی دنیا جب روشن رہے گی جب کامیابی ملے گی, مگر اسی وقت یہ ہے حوصلے وہ نہ رہے دل نہ رہا, حوصلے وہ نہ رہے دل نہ رہا. گھر یہ اجڑا ہے کہ تم رونق محفل نہ رہا. گھر کٹ گیا آپ کا, گھر بیٹھتے پوری نہیں, اور دل لگنا ہی گھر کی رونق کہاں ہے. اس لیے دل کو ایسی جگہوں پر لگاؤ جہاں آپ کے بیٹھنے جگہ ہے. دل میں اللہ رب العالمین نے جیسے ایمان کر دیا ہے اسی ایمان کی حفاظت کرو, اور جو اللہ پر لگتا ہے اللہ اس کے دل کو اللہ رب العالمین پر جو ایمان لے آتا ہے ایمان لگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. آخر میں کہنا چاہوں گا علامہ اقبال نے دعا کرتے ہوئے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے. وزائیں سینوں میں بیدار کر دے, ازائیں سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلح کو الوار کر دے, ہر درد مند دل کو رونا میرا رونا دے, ہر درد مند دل رونا میرا رونا دے. بے ہوش ہو پڑے ہیں شاید جگہ دے, بے ہوش ہو پڑے ہیں شاید جگہ دے. یہ دل کی بات میرے بھائیوں, یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرما, ہمارے فائل بھی ہیں. یہ انجمن ہو رہی ہے, اس کو مرتب طور پر منظم طور پر آپ لوگ کیجیے. لمبی نظمیں نہ پڑھائیے, کوئی بچہ چھوٹنے نہ پائے, کوئی بچی چھوٹنے پائے. وقت کی بڑی قیمت ہے, اور چند اشعار میں پڑھنا ہے. کوئی نظم کتنی لمبی, کوئی تقریر کتنی لمبی, یہ بتاؤ. جو شروع کرے گا وہی ختم ہو گئی تو وقت کہاں ہے. سب سے قیمتی وقت ہے. ایک واقعہ آپ سناتا ہوں, اس تعلق سے ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. اب یہ کرنے مفکر نے لکھا ہے, یہ جیسے ڈرامہ ہو رہا ہے, مکالمہ ہو رہا ہے, بچیاں کر رہی تھیں. مدرسین نے ہدایت کی تھی کہ آج صرف بولنا ہے, ایکٹنگ نہیں کرنا. کیا مطلب؟ ہاتھوں میں ہلانا ہے, ہاتھ اللہ کا نام ہے ایسے نہیں کرنا ہے, زمین کا ذکر ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے, اور ادھر کس طرح نہیں کرنا ہے. پابند کر دیا, کچھ کرنا نہیں ہے, ادھر ادھر ہاتھ پیر نہیں کرنا ہے. ذرا غور سے سنیے. ساری باتوں نے اسٹیج پر آنے کے بعد ویسے کیا جیسے اساتذہ نے, مدرسین نے کہا, ٹیچروں نے جیسے کہا. ایک بچے کی خلاف قاعدہ کر گئی, اس نے اللہ کا ذکر ایسا بتا دیا. سب نے کہا کہ دیکھیے ساری بچیوں نے بات مان لی, لیکن یہ زمینی بات نہیں مانی, اس کو مدرسے سے نکال دینا ہے. اس نے خلاف قاعدہ کیا, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. کہا جب ابھی مکالمہ خلاف کو بتائیں یا ڈرامہ کے بعد بچے کو بلایا گیا آپ کے ساتھ کہ تم نے کیوں ہاتھ اٹھا دیا. ہم لوگوں نے کہا تھا نہیں اٹھانا تھا. کہا جب یہ کام آپ کریں تو ہم بتائیں آپ کو. ذرا غور سے سنیے, ہماری ماں اور بہنیں آپ کو ساتھ لے کے چلا. بچے نے کہا سن لیجیے, دنیا میں میرا کوئی, میری ماں صرف ہے بس. میری ماں نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے, نہ سنتی ہے نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے. سب آئے, سب نے سنا اپنے اپنے بچوں کے نظر میں حمد اور حمد سنانا, اور یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے, بولے اور سنا.
ہماری ماں تو کہہ بھی نہیں پاتی ہے میری بیٹی اور سن بھی نہیں پاتی ہے کہ میری ماں صرف بیٹی ہے. میں نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایسا لگا دیا تاکہ میری ماں بھی سمجھے کہ میری بیٹی کچھ کر رہی ہے, تاکہ میری ماں سمجھے کہ میری بیٹی کچھ کر رہی ہے. ایسے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اپنی ماں کے احترام میں. دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے, میری ماں سے بڑھ کے احترام میں میں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. اگر میری غلطی معاف کرنا ہوتی ورنہ جو آئے کہا اللہ ہم قسم کے بچے قابل تعریف ہے اور انعام مستحق کہ گائے کے گائے کھالا جائے, اس کو نام دیا جائے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے. جب میں کہتا ہوں ماں باپ کا دل, ماں باپ کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. دل لگتی ہے بچے جب کھڑے ہوتے ہیں یہ میرا لالا آج میرا لالا اسٹیج کو کھڑے ہو کر کے ناز پڑھ رہا ہے. آج میری گڑیا لے کے آ گئی, اس کا دل باپ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جب اس طرح کی انجمن ہو سے بچوں کو بچیوں کو ایک بچے بچے یہاں تو بچہ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چلا جائے, کسی کے دل پر ٹھیس نہ لگے, کوئی ماں صدمے میں نہ رہے, کوئی باپ کسی باپ کی بات نہ اٹھے. ارے ماں باپ کی بات کرنا ہے یہ بچے جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہے. انجمن میں بچے کی ماں باپ چھوڑ دیجیے, بچے کی خالہ بھی آتی تو کہتی ہے میری بھانجی کھڑی, بھوبھی بھی آتی ہے, میری بھتیجی ہے, چچا بھی آتا ہے میری بھتیجی ہے, دادی آتی ہے میری پوتی ہے, نانی آتی ہے میری نوازی, سب کچھ ہوتے ہیں اور سب کا دل باغ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور اس انجمن کے ارکان سجانے والوں اور ان کے رفقائے سب قابل تعریف ہیں اور بہت قابل تعریف ہیں. اللہ رب العالمین سب کو اجر جلیل سے نوازے اور سب اچھا بتا اور اس گاؤں کی عقیدہ کے طور پر بہت سی تعریف کی. لیکن ایک تو میں اور اس میں بات پا رہا ہوں, اس گاؤں کے مسئلے کی ترتیب بھی بڑی ہے. قبلہ کا تیار کیا گیا ہے لگتا ہے ترتیب بھی اس کی بڑی ہے, بڑے مجھے کو رکھا جاتا ہے لکھنی مطلب میں ایسے بتا دیا دیکھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا کہ شاید اس کی ترتیب بھی بڑی اچھی ہے. آجا میں اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھے اور میرے بھائیوں کو توفیق دے کہ ہمیشہ اس طرح کی انجمن میں شریک ہوں اور شریک رہنے لوگوں کو. سیر کے پھول چمے شاد رہے, سیر کے پھول چمے شاد رہے, بات چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر واسل جزاک. فاضل خطیب فضیلت الشیخ جناب مولانا علی سور احمد صاحب حفظہ اللہ دل کے حوالے سے ہم سامعین کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے تھے. بہترین اچھی باتیں دل کے حوالے سے ہم تمامی حضرات کے سامنے پیش کیے. میں کچھ نہ کہتے ہوئے کہ رات کا زیادہ وقت گزر چکا, پھر سامعین کی تعداد بھی بہت کم ہے. میں بلا کچھ کہے سنے فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد علی ریاضی کے خدمت پہنچتا ہوں اور جناب سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی حضرات کو معزز کریں. آپ کا وقت ہے 30 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، محترم ناظم اجلاس، مہمانان گرامی، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ کی سرزمین پر میں یہ دوسری مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ پروگرام میں پہلی مرتبہ اور اس پروگرام میں اس اجلاس میں میں جس عنوان کے تحت آپ سے کشائی چاہتا ہوں، آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا وہ موضوع بیان ہے اولاد کی تربیت. محترم حضرات، ابھی مجھ سے پہلے ایک خطیب نے والدین کے حقوق کے تعلق سے بیان کیا. میں نے یہ سمجھا کہ والدین کے حقوق جب بیان ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ بیان ہو جائے. محترم حضرات، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیر و سیاحت کے شوقین ہوں گے، گھومنے پھرنے کے شوقین ہوں گے. وہ کسی بات یا کسی ایسے شہر کی طرف نکلتے ہیں گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، باغ کی طرف جاتے ہیں، باغ میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باغ کا مالک ہے، باغ کا نگہبان ہے، باغ کا
صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس میں جو پیڑ پودے لگے ہیں اس کی سوکھی ٹہنیوں کی کٹائی طریقے سے کیا، باغ کو ہر طریقے سے صاف و ستھرا رکھا ہے۔ ٹھیک اس کے بعد اگر باغ کا دیکھ کرنے والا باغ کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کے نگرانی اچھی طریقے سے نہیں کرتا، اس کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے نہیں کرتا، تو لوگ اس باغ کے تعلق سے، اس باغ کے مالک کے تعلق سے یہ تاثرات پیش کریں گے۔ جو باغ اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے لوگ کہیں گے اس باغ کا مالک جو ہے، اس باغ کا نگراں جو ہے اچھا ہے، بہتر ہے، باغ اچھی طریقے سے رکھا ہوا۔ لیکن اس کے بعد اگر باغ کا مالک، باغ کا نگراں، باغ کا دیکھ کرنے والا باغ کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتا، اس کی اچھی طریقے سے صفائی کا خیال نہیں رکھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ باغ کا مالک اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی کا نور نظر کوئی عبدالرحمن ہے، عبداللہ ہے، لوگ کہیں گے عبداللہ کا بیٹا، ہاں عبدالرحمن کا بیٹا، اگر انہیں مسالے ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، لوگ کی عزت کرتا ہے، لوگ احترام کرتا ہے، لوگ کہیں گے کہ عبدالرحمن کا بیٹا ایک مسالے ہے، دیندار ہے، بڑوں کا کہنا ماننا۔ اور عبدالرحمن کا بیٹا، عبدالرحمن کا لفظ نیک و صالح نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، وہ بروں کی صحبتوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو دوست ہیں برے ہیں، لچے اور لپٹے ہیں، لوگ اس کے تعلق سے یہ تاثرات تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اولاد سے نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اولاد رکھنی چاہیے، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، مکان کا بندوبست کرے، کپڑے کا بندوبست کرے، یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت خیال ہے، اس کی پرورش و پڑھائی کا خیال ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ آج اگر کسی کا لفظ جگر، کسی کا نور نظر اسے پولیس اریسٹ کر لے، گرفتار کر لے، گھر میں کیوں نہیں کرتا، گھر میں ماتم چھا جاتا ہے، تو کبھی ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں، اس آگ سے بچائیں جس کے ایندھن انسانوں کا، ہم خود بھی بچیں اور اپنے اولاد آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا کام ہے کیا نماز پڑھے، نماز نہ پڑھے، مسجدوں کو آباد کرے، نشہ و استعمال کریں، پان بیڑی سگریٹ استعمال کریں، اور بچوں کو یہ کہیں گے، بچوں کو یہ تکلیف
गुटखा न खाना, बेटा पान का इस्तेमाल न करना, बेटा सिगरेट का इस्तेमाल न करना। ये बच्चा मानेगा? हम खुद इस्तेमाल करते हैं और बच्चों से कहते हैं बेटा फला की दुकान से सिगरेट लिया, फला की दुकान से पान लिया, फला की दुकान से बीड़ी लिया। बच्चा एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, 1 दिन होता है, उसके दिल में ख्याल आता है कि देखें आज इसका जायका है, इसका मजा है, रोजाना बापू इस्तेमाल करते हैं, अबू जान इसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम भी देखें इसमें क्या मजा आता है। बच्चा एक दिन नहीं लगा चखता है, सिगरेट लगता है, उसका और भी हाथ जाता है। इससे पहले हम अपने बच्चों को कभी से पहले आगाह से पहले अपने आप को उससे रोके, अपने आप को उससे बचे। हम अपनी औलाद जो जिम्मेदारी हमारे दी है उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क़यामत हमसे पूछेगा, सवाल जवाब करेगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, फल इमामु राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, वल रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा, फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने से हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी का अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पूछेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करेगा। फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, वक्त का इमाम है, वक्त का हक है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, वक्त का चीफ जस्टिस है, वक्त का सांसद है, वक्त का विधायक है, प्रधान है, उसका चेयरमैन है, उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल। फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, व रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, बाप है जिम्मेदार है, बेटा है जिम्मेदार है, भाई है जिम्मेदार है, चचा है والمرأة راعية في بيت زوجها, हर औरत अपने खाविद अपने शौहर अपने हस्बैंड के मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा, आपसे पूछेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा कि शौहर बाहर रहता था, मुंबई रहता था, दिल्ली रहता था, विदेशों रहता था, तुम घर में खड़ी, तुम अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभाई, कितना चांद दिया जिम्मेदारी को, क्या जवाब देगा? शौहर की जिम्मेदार हो, आपकी जिम्मेदारी आई है कि आप अपनी औलाद एक तरीके से तरबियत करें, उसकी परवरिश उसकी तालीम करें, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। एक खातून अपनी औलाद तरीके से तरबियत है, उसकी तालीम तरबियत करने तरीके से ख्याल है। एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुनो, वो भी एक माँ है, वो भी एक माँ थी जो अपने औलाद की तरबियत की। इमाम रबिया इमाम मालिक के साथ 4 इमाम मशहूर है ना,
امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان چار اماموں میں ایک امام مالک رحمہ اللہ، ان کے استاد امام ربیعہ رحمہ اللہ، یہ بھی پیدا میں ہوتے ہیں۔ ان کے والد ان کے ماں کو کچھ دینار وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے غیر موجودگی میں اس دینار وغیرہ کو اپنے ضروریات میں استعمال کرنا، خرچے میں لانا، وہ لے کر آتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ سفر سے واپس آتے ہیں، بیوی سے سوال کرتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی میں تمہیں دینار وغیرہ دیا تھا، روپیے پیسے دیے تھے، تھوڑے دینار وغیرہ کو بڑھا دیا، اس دینار وغیرہ کو کہاں لگایا، اس دینار وغیرہ کو کہاں بڑھا دیا؟ بیوی جواب دے رہی ہے آپ سفر سے آ رہے ہیں، پہلے جائیے مسجد میں نماز ادا کر کے آئیے۔ وہ شوہر امام مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نوجوان ہے، اس کے سامنے بڑے محدثین، بڑے ائمہ، بڑے علماء موجود ہیں، اور وہ نوجوان ان کے سامنے درس حدیث دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، علم تعلیم دے رہا ہے۔ ان کے والد امام سے سامنے آتے پھر بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی اب تو بتا، میں نے تجھے دینار دیا تھا، روپیے پیسے دیے تھے، اس دینار کو تم نے کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے کیا آپ یہاں سے نکلیں گے؟ کہا ایک نوجوان کیوں نوجوان لوگوں کے سامنے درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ وہ بھی جواب کیوں نوجوان آپ کا حق ذکر ہے، آپ کا حق ہے، میں نے اس کی تعلیم پڑھی، میں نے اس کی پرورش برداشت شوہر جواب کہ بیوی مجھے میرے دینار کو ضائع نہیں کیا، برباد نہ کیا۔ کیا آج میری بہن، آج میری بیٹیاں اپنے اولاد جانے جیسے تربیت کرتی ہیں، ایسی تعلیم و تربیت کا خیال جاری ہے۔ شوہر جو ہے شوہر جو گھر پہ کھڑے رہتے ہیں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ شوہر جو باہر رہا ہے، آپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے، اور ہمیں کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم ہمیں ان کو دینی چاہیے؟ اس کے ساتھ اپنے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت یاد کرنی چاہیے، سننی چاہیے، اس کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے لفظ جگر کو، اپنے نور نظر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لفظ جگر، اے میرے نور نظر، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو دیش بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو فاجر نہ بنانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، ان الشرک لظلم۔
یقیناً شرک جو ہے ایک عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، توحید سکھایا، بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ہاں اللہ کے ساتھ شادی نہیں بنانا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں چھپنا ہے، اللہ اللہ کہنا ہے، ہمیں ماننا ہے تو اللہ اللہ کہنا ہے، ہمیں فریاد کرنی ہے تو اللہ اللہ سے فریاد کرنا ہے۔ اور پھر اس کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا انہا حیاتکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بندے جگہ، یا بنیا انہا حیاتکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ پہاڑوں کی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ یا بنیا انہا حیاتکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کی بھی خبر ہے، بارشوں کی خبر ہے، ان اللہ لطیف، اللہ بارش تو ہمیں یہاں یہ بات معلوم ہوئی، اگر ہم کوئی کام رات کے اندھیرے میں کریں یا دن کے اجالے میں کریں، اللہ رب العالمین سے خبر، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے عزیز، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین سے خبر۔ اگر کوئی کام رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، وہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بے خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے باخبر۔ اور پھر کیا کہا، پھر کیا نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، میرے بیٹے، میرے لقبے دیگر نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وانہی عن المنکر اور برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک۔ اور تمہیں اگر مصیبت آئے، پریشانیاں تمہارے لاحق ہو جائے، تمہیں پریشانیاں گھیر لے، مصیبت میں تم گرفتار ہو، تو آویلا نہ جانا، شکو شکایت نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے شکوہ نہ کرنا، اس کے اوپر کیا کرنا، اس کے اوپر صبر کرنا، واصبر علی ما اصابک، اس کے اوپر صبر کرنا۔ میرے لقبے لگا ہمیں چاہیے ہمارے اوپر اگر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو جائیں، ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ میری مائیں، میری بہنیں بہت جلدی بچانے لگتی ہیں، شکو شکایت کرنے لگتی ہیں، یہ کہنے لگتی ہیں کہ ہم جتنی عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز کا احترام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اللہ رب العالمین ہماری حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ شکو شکایت اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو اولاد کی تربیت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے، یہ حضرت لقمان علیہ السلام
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ कहा, एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी सवारी पर बैठे पीछे बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा, या गुलाम अला उकल्लिमुका कलिमातन फहुक, ए बच्चे क्या मैं तुम्हें अल्लाह का बातें ना बताऊं? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल बताइए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगो। वो जब चाहो तो फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें मदद करनी हो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। तुम अल्लाह की दीन मदद करो, तुम्हारी करेगा। एक फजीलत है कि तुम अल्लाह के फरमान से आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारा ईमान अल्लाह के फरमान क्या है? अल्लाह ने जिस चीज से रोक लिया उससे रुक जाओ, और जिस चीज को करने के लिए कहो ये अल्लाह के फरमान है, ये अल्लाह बॉर्डर है, उसे क्रॉस नहीं करना। जितना कहा उतना करना है, और जिससे मना किया ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद तरबियत करके और अच्छा जो है फितरतन इस्लाम का इसके साथ अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूद ला यूलद